نبیاں دیاں دو نشانیاں بیان فرمائیاں۔ پہلی نشانی اللہ نے دسی فرمایا الذین یمشون علی الارض ہونا، فرمایا اللہ دا ولی جدو زمین تے ٹردا ہے تے آکڑ کے بولو ذرا آکڑ کے عاجزی نہ ٹردا ہے۔ اے نہیں آتا بھی ہم چوڑے تے بازار سوڑے اینڈ آکڑ کے نہیں ٹردا، بلکہ عاجزی دے نال تواضع دے نال انکساری دے نال چلدا ہے۔ دوسری گل اللہ فرماتا ہے وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، جدو کوئی جاہل انہاں نال گفتگو کر دے نا، جو جاہلاں دی گل سن کے غصہ بھی نہیں کر دے تے لڑائی بھی نہیں اگوں کر دے، بلکہ آکھر لگے جا پہ تینوں سلام۔ یہ جان چھڑاؤں گا سب کو سوکھا طریقہ ہے۔ تو بندہ صرف پھر آ جائے نا تو دے نال اس کو گالے کرو کرو سمجھ نہ ہوگی ہوئے تو دے نال میں دے بدے نال بحث کرنے دی ضرورت نہیں۔ وہ دے کلو جان چھڑاؤں گا بھائی تم بھائی ڈاٹا ایسی مارے بس وہ جڑا بھی چول ہوئے گا اتنا جملہ سن کے خاموش ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ دے جڑے نیک بندے نے اللہ تعالیٰ نے اپنے نیکاں بندیاں دیاں نشانیاں قرآن مجید فرقان حمید اندر بیان فرمائیاں۔ حضرت سیدنا شفیق بلخی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ، یہ بہت بڑے اللہ دے ولی ہوئے حضرت سیدنا شفیق بلخی رحمت اللہ علیہ، حضرت سیدنا ابراہیم بن ادم رحمت اللہ علیہ انہاں دے مرید سن۔ ابراہیم بن ادم کا نام سنیا جے کہ نہیں؟ ابو دسیا تے ابھی ابراہیم بن ادم رحمت اللہ علیہ بہت بڑے اللہ دے ولی ہوئے۔ حضرت ابراہیم بن ادم دے مرید سن حضرت شفیق بلخی رحمت اللہ علیہ، اور بہت بڑے عالم سن، بڑے بڑے علامہ سن۔ 1700 علماء دے کول بیٹھ کے انہوں نے علم دین حاصل کیا۔ کنیا بندیاں کولو 1700 علماء کولو بیٹھ کے انہوں نے علم دین حاصل کیا۔ حضرت سیدنا شفیق بلخی رحمت اللہ علیہ آپ فرماتے ہیں 149 ہجری سی تو میں حج کرنے واسطے کروں روانہ ہویا۔ جدو میں مقام قادسیہ پہ پہنچیا میں دیکھیا مقام قادسیہ پہ لوگوں نے بڑے خوبصورت خیمے نصب کیتے ہیں، بڑے خوبصورت خیمے لگے۔ فرماتے ہیں اچانک میری نظر پئی انہاں خوبصورت خیمے آتے تو میں دیکھیا انہاں خوبصورت خیمیاں دے کول ایک بندہ کھڑا ہے، انہیں اپنے اوپر اون دی چادر لئی جڑی انہیں دستار سے اپنے پانی سنا ہوتا شملہ اوپر نو سی شملہ ہے دن چھڑے آدھے میں جدو اس نوجوان مطلب ویکھیا نا وہ دے چہرے تو میں محسوس ہونا سی کہ یہ بندہ عبادت گزار ہے، عبادت دے نشان دے چہرے تے سن۔ آدھے اس بندے دا چہرہ ستارے کی طرح چمکتا پیا سی۔ وہ بندہ دوسرے بندیاں تو ہٹ ایک سائڈ سے جا کے بیٹھ گیا۔ کہتے ہیں میں اپنے دل سوچیا کہ یقیناً یہ نوجوان کوئی صوفی ہے کہ یہ جویں دے کم کرنے ہے نا انہیں پاکشاہ کو بڑی بنی ہے چہرے تے بڑے دے عبادت دے نشان نے، یہ یقیناً لوگاں تے بوجھ بننا چاہتا ہے۔ کہتے ہیں میں اپنے دل چاکھیا یہ بندہ لوگاں تے بوجھ بنن دا سوچدا پیا ہے تے میں یہ کول جانا یہ کول جا کے نہ تے یہ ڈکنا وا کہ لوگاں تے بوجھ نہیں بنی دا، میں یہ کول جانا تے جا کے میں تلقین کرنا اور انہیں ڈکنا کہ کسی تے بوجھ نہیں بنی دا۔ فرماندے نے میں تو چلیا ٹردیا نا میں اس نوجوان کے جدو قریب آیا
کوئی سر چکا کے بیٹھا سی. کہندے نے جدوں میں قریب آیا تو اس نوجوان نے انج سر چکیا تے سر اٹھا کے میرے ولوں ویکھ کے کہنے لگا یا شفیق اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعد الظن اسم. میرا نام لا کے لے کے کہندا اے شفیق بدگمانی تو بچتے رہنا چاہیے کیونکہ کچھ بدگمانیاں جڑیاں نے نا وہ گناہ ہوندیاں. فرماندے نے میں جدوں دا جملہ سنیا تو میں حیران ہو گیا کہ یار اس بندے نال میری تے ملاقات ہی پہلی ہے. ملاقات اس بندے دے نال میری پہلی ہے. میں اس بندے نو جاندا نہیں تے میں اپنے دل وچ یہ سوچ کے آیا کہ میں اینو جا کے سمجھانا کہ شاید کہ لوگاں دے اوتے بوجھ بننا چاہتا ہے کہ جا کے میں اینو سمجھاواں کہ بھئی لوگاں تے بوجھ نہیں بنی دا. یہ بندے نے تے ڈائریکٹلی میرا ہی نام لے کے میرے آواز دے دیتی. یہ یقیناً کوئی عام بندہ نہیں, یقیناً اللہ دا ولی ہے. فرماندے نے میں یہ گل سن کے نہ حیران ہو گیا. فرماندے نے اس بندے نے یہ آیت پڑھی, آیت پڑھ دے ساتھ وہ بندہ میری آنکھاں دے سامنے ہو گیا, وہ میری آنکھاں تو اوجل ہو گئی. میں بڑا حیران کہ بندہ ہوں دیکھتے سی کتنے گیا ہے. چار پھیرے نظر ماری مگر میں وہ بندہ کدھر نظر نہ آیا. فرماندے نے میں کیا بھی یقیناً کہ بندہ اللہ دا ولی ہے. فرماندے نے وہ تو کہہ رہے اسی چھوڑے قافلہ بھی تھوڑی دیر تو بعد چل پیا. چلدیاں مقام فضا تے قافلہ آ کے رکیا. کہتے ہیں جب مقام فضا تے قافلہ آ کے رکیا کہ میں دیکھیا وہی نوجوان جنہیں اتنے قرآن کی آیت پڑھی سی وہ اتنے بھی بیٹھا ہے. سبحان اللہ آگ سکتے تھوڑا جا تو اس نوجوان نو میں دیکھیا کہ وہ نوجوان اتنے بھی بیٹھا ہے. فرماندے نے میری جو تو نظر پئی نا یہ پرا بیٹھا ہے سارے بندیاں تو ہٹ کے. کہتے ہیں میں کہ چلو میں کون جانا. فرماندے نے جو ہی میں اٹھنے کا ارادہ کیتا نا تو میں دیکھیا وہ بندہ جلدی دے اٹھیا, انہیں اٹھ کے نماز نہیں چھڑی. فرماندے نے رات کا ٹائم سی کہ میں نماز نہیں چھڑی. یہ اللہ دے ولیاں کی نشانیاں میں. میاں صاحب کھڑی شریف والے فرماندے نے رات پوے تے بے دردانوں نیند پیاری آوے. رات پوے تے بے دردانوں نیند پیاری آوے. درد مندانوں یاد سجڑ دی ستیاں آن جگاوے. راتی کر کر زاری روندے تے نیند اکھاں دی دھوندے. فجری اوگن ہار صداون سب تھی نیوے ہوندے. فرماندے نے انہیں اٹھ کے نماز نہیں چھڑی. کہتے ہیں خیر میں کہ چلو پڑھ لو نماز. فرماندے نے بندہ نالے نماز پڑھتا رہا نالے نماز کے دوران روندا رہا. نماز پڑھ رہے اکھاں چ آنسو بہا رہے. فرماندے نے جدو انہوں میں نماز پڑھنا دیکھا میں جا کے قریب بیٹھ گیا کہ چلو یہ بندہ سلام پھیرے گا تو پھر اتنا ملاقات کرا. آپ فرماندے نے جدو اس بندے نے سلام پھیریا نا تو سلام پھیر کے تو پھر میرے والوں دے کے کہتا یا شفیق وَإِنِّي لَغَفَّارٌ لِمَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا ثُمَّ اهْتَدَىٰ. اے شفیق اللہ دا حکم ہے. اللہ فرماتا ہے وَإِنِّي لَغَفَّارٌ بے شک میں بخشن والا بھی ہوں. لمن تابا جڑا بندہ توبہ کرے وآمنا جڑا بندہ ایمان لے آوے وعمل صالحا چنگی عمل کرے ثم اهتدى. اللہ فرماتا پھر وہ بندہ ہدایت ہوتے قائم بھی رہے. فرماتے ہیں اس نوجوان نے جب یہ قرآن دی آیت پڑھی نا آیت پڑھ کے سارا بندہ میری آنکھوں کے سامنے پھر اوجھل ہو گیا پھر غائب ہو گیا. میں کہ یار کیسا بندہ ہے. میں دیکھو لونا ایک قرآن دی آیت پڑھ کے تے میرے کو غائب ہو جاتا ہے. فرماتے ہیں وہ رات اتنے گزاری اگلا دن ہویا پھر سفر سی شروع کیتا. پھر سفر کرتے کرتے جب منزل زبالہ نسی پہنچے نا فرماتے ہیں میں دیکھیا وہ نوجوان ایک خوہ کے کنارے تے کھلوتا ہے. وہ دے ہاتھ ڈول ہے تے رسی ہے. وہ خوہ دے وچ انج رسی دا مکان لگا. کہتے ہیں میں ان کو ویکھدا پیا سا وہ رسی تے ڈول لے کے نا انج رسی خوہ وچ چھڈدا پیا. اچانک وہ دے ہاتھ وچوں ڈول بھی ڈگ پیا تے رسی بھی ڈگ پئی خوہ دے اندر ڈگ. کہتے ہیں میں پیچھے کھڑا ہو گیا دیکھیا بھی انہیں کردا کی ہے یہ رسی کیویں کڈدا ہے. فرماندے نے جدوں میں اتنے اپنی جگہ تے کھڑا ہو گیا نا تو میں دیکھاں
کہ ان نوجوان کے کھو دے وچوں رسی تے ڈول نو کٹدا کیویں رہندا فرماندے نے میں دیکھیا اس نوجوان نے کھو دے کنارے تے کھڑیا انج نگاہ نو آسمان ول اٹھایا سبحان اللہ تسی بھی سپیکر انگروں نہ ٹھنڈے ہی ہو گیا تسی بھی صحیح گل ہے تھوڑا جا اونچی مہربانی کر کے سبحان اللہ حضرت سیدنا شفیق بلخی رحمت اللہ علیہ آپ فرمانے نے اس نوجوان نے نگاہ نو آسمان ول اٹھایا ہے آسمان ول نگاہ نو اٹھا کے کہندا پروردگار عالم یا اللہ بے شک تو مینوں پالن والا ہے تو ہی مینوں پانی پلان والا ہے بے شک تو ہی مینوں کھلان والا ہے یا اللہ اس ویلے مینوں پانی دی پیاس لگی ہوئی ڈول میرے ہاتھ وچوں ڈگ پیا ہے کھوہ وچ چلا گیا ہے یا اللہ مینوں پانی دی پیاس لگی ہے تو ہی پانی پلان والا ہے فرمانے نے جدو اس نوجوان نے اتنا جملہ بولے آئی ہے فرمانے نے میں قریب آ کے ویکھیا اسے ٹائم پانی دے وچ ایک ابال آیا ہے پانی توڑ کنارے تک آ گیا ہے پانی توڑ کنارے تک آ گیا اس نوجوان نے ڈول پھڑیا رسی پھڑی پانی بھر کے ڈول دے نال سائڈ تے لے گیا جا کے انہیں زمین تو ریت دیاں 2 مٹھیاں بھریاں 2 مٹھیاں ریت دیاں چوکے اس ڈول دے وچ پائیاں تے ڈول نو انج ہلایا ہلان تو بعد ایک پیالے دے وچ پایا انہیں ایک ڈول دے وچوں پیالہ بھر کے اپنے منہ دے نال لایا فرماندے نے انہیں پانی پی لیا میں بڑا حیران سا بھائی کمال ہے کھوہ وچوں پانی کڈیا تے وچ ریت ملا کے پی گیا ہے کیسا عجیب بندے فرماندے نے میں آکھیا اے اللہ دے بندیا اے جڑی اللہ نے تیرے تے کرم نوازی کیتی ہے اس کرم نوازی وچ مینوں بھی شریک کر لے انہیں انج ڈول میرے ول کیتا فرماندے نے میں پیالے وچ او پانی پایا جدوں میں پانی پیتا آنے رب کعبہ دی عزت دی قسم ہے اس بندے نے تے زمین تو چک کے ریت پائی سی مگر اللہ نے ریت نو ستواں وچ تبدیل فرما چھڑیا اللہ نے اس ریت نو ستواں دے اندر تبدیل فرما چھڑیا حضرت سیدنا شفیق بلخی رحمت اللہ علیہ آپ فرمانے نے اس نوجوان نے بعد دے اندر نفل ادا کیتے فرمانے نے نفل ادا کرنے تو بعد فرمانے نے پھر میری نگاہ والے سامنے غائب ہو گیا میں کہا یار ایک ایسا عجیب بندہ ہے ہر واقعہ دے اتے ہی غائب ہو جانا ہے فرمانے نے پھر سفر کر دیا جدو اسی مکے دے اندر آئے حج کیتا حج کرنے تو بعد آنے نے زمزم دے کنویں دے کول میں کھڑا بیکھیا اس نوجوانوں آنے نے میں بیکھیا یہ نوجوان زمزم دے کنویں دے کول کھڑی آئے ہوگی اللہ دی عبادت پہ کردہ سی اللہ دیاں تقدیسہ میں بیان کردہ سی آپ فرمانے اس تو بعد میں بیکھیا او نوجوان میں جا کے کعبے دا طواف کیتا طواف کعبہ کرنے تو بعد پھر اپنی سواری دے قریب آیا سواری دے آ کے بیٹھا اپنے ایک غلام بلوں گئے کیا اللہ تو آ جائیں میں چلیا تو آ جائیں میں چلیا حضرت شفیق بلخی فرمانے میں بڑا حیران ہویا میں کہا یار میں تے ایدہ نام پوچھنا سی کہ جنا کون ہے جڑا ایڈیاں ایڈیاں عجیب گلنا کر کے جانا والے ایدہ نام پوچھنا سی یہ بندہ رہن والا کتھوں دا ہے ایدہ قبیلہ کیڑا ہے خاندان کیڑا ہے پر ایدہ چلا گیا ہے شفیق بلخی فرمانے جڑے غلام بلوں نے بے کے اشارہ کیتا سی اللہ میں چلیا تو آ جائیں فرمانے نے میں اس غلام نے کھول آیا میں کہ آگے آگیا او جوانا اے دس اے جڑا بندہ سواری کے بے کے گیا ہے دس کے بندہ کون ہے اے کیڑے خاندان ہے کیڑے علاقے رہے کس علاقے وچوں آئے اے کیڑے علاقے وچ جا رہے آئے دس کے بندہ کون ہے فرمانے نے میرا او جملہ سن کے او نوجوان بول کے آکھن لگا اے شفیق بلخی تو نہیں جاندا اے بندہ کون ہے میں کہا جناب میں نہیں جاندا اے بندہ کون ہے تیرے تو تائیں تے پوچھنا دس اے بندہ کون ہے او غلام بول کے اندر سن عشق ہے جنہیں کا
شیر خدا دا لخت جگر نام ہے امام حسین سبحان اللہ سب جو کیا کوئی مولا علی شیر خدا دا لخت جگر نام کی ہے امام حسین بولو ذرا امام حسین اے وہ صاحب ہو گیا کھوا چلا ہنس کی چال اپنی چال گواہ بیٹھا اگلے آدھوں میں ایسی کیا ہے ایک باری سبحان اللہ بس ٹھیک ہے یہ نہ مجھے میں آپ پہ ٹائم کر لا نوٹی پہ نکلیا بس یہ نہ کچھ چلتا رہے مولا علی شیر خدا دا لخت جگر نام ہے امام حسین بولیے ذرا ہاتھ تو کیا کھول رہا سبحان اللہ بڑی دلچسپ گلا ہے سننا ذرا مولا حسین دا لخت جگر نام ہے امام زین العابدین سیدنا امام زین العابدین دا پتر نام ہے امام محمد باقر سیدنا امام محمد باقر دا بیٹا ہے جدا نام ہے امام جعفر صادق بولو بولو کی نام ہے امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ حضرت جابر اس روایت جناوی فرمانے نے حضرت سیدنا امام محمد باقر نے منوں بلا کے فرمان لگے اے جابر اہل مغرب دے وچوں ایک پردہ فروش یعنی او بندہ جڑا غلام لے کے آندا ہے غلام بیچ دے ساڈے علاقے وچ غلام لے کے آیا ہویا ہے او دے کول چند لونڈیاں بھی نے انج کر اے دینار لے جا اے تھیلی دے اندر 70 دینار نے اے دینار لے جا کہ جا کے اس پردہ فروش دے کولوں ایک لونڈی خرید کے لے کے آ لونڈی خرید کے لے کے آ جابر کہنے نے میں اشر کو پیسیاں دی تھیلی پھڑی لے کے آیا اہل مغرب دے اس پردہ فروش دے کول میں آکیا ہاں بھائی دس کوئی تیرے کول لونڈی ہے کوئی نکرانی ہے کوئی لونڈی تیرے کول موجود ہے انہیں آکیا ہاں ہے میں کیا وخا کوئی کنیزاں کوئی لونڈیاں وخا میں انہیں چند لونڈیاں سامنے کی دیاں کہنے لگے تو میں ساریاں لونڈیاں وال ساریاں کنیزاں وال دھیان مارے یا نظر ماری میں آکیا اے میں نو پسند نہیں کوئی اور کنیز ہے کہ او وخا آکھن لگا میرے کول ایک کنیز تے ہے وے مگر او کنیز بیمار ہے میرے کول ایک کنیز ہے وے مگر او بیمار ہے میں کیا تم کو بیمار کنیز ہی لے کے آ کہنا جدو بیمار کنیز لے کے آیا ایک نظر میں جدو اس بیمار کنیز واللہ دیکھیا ہے بیمار کنیز واللہ میں پیسے دے دیتے میں کہ اہلے پھڑ 70 دینار دے اندر میں وہ کنیز خریدی لے کے واپس آیا حضرت سیدنا امام محمد باقر دی بارگاہ دے اندر میں لے کے آیا فرماتے ہیں جدو میں آپ دی بارگاہ وچ لے کے آیا امام محمد باقر نے کنیز نو فرمایا اے کنیز دس تیرا نام کی ہے کنیز عرض کر دی حضور میرا نام ہے حمیدہ کی نام ہے حمیدہ آپ نے فرمایا دنیا میں تیرا نام حمیدہ ہے قیامت والے دن تم محمودہ ہوئیں گی دنیا میں تو حمیدہ ہے آخرت تو محمودہ ہوئیں گی آپ نے فرمایا اے دس تو شوہر دیتا ہے یا شوہر نہ دیتا کیا تیری شادی ہوئی سی کہ نہیں آدھی ہے جناب نہیں میری شادی نہیں ہوئی بلکہ میں کنواری ہوں حضرت امام محمد باقر بولے فرمایا کمال علی گلے پردہ فروش کو لو تو آئی ہیں اپنے آپ کو آنکھ نہیں ہے کہ میں کنواری ہوں حالانکہ بڑی مشکل گلے جڑی تو گل کر رہی ہیں آنی پہی ہے میں کنواری ہوں جبکہ پردہ فروش کو لو تینوں خرید کے لے آیا گیا ہے ایک کیویں ہو سکتا ہے حمیدہ نام دی عورت بولی آکھن لگی جناب گل تسی
بالکل ٹھیک بیان ہو باقی پردہ فروشاں دے کولو پارسا کنیز تے نہیں لب سکتی پر جناب گل لے وے جدوں دی میں اس پردہ فروش دے کول آئی ہوں جدوں وکدی وکان دی میں پردہ فروشاں دے کول آئی ہوں ایک دفعہ ایسا ہویا اس پردہ فروش نے غلط ارادے دے نال اپنی نگاہ نو جدوں میرے ول کرنا چاہیا ہے اپنا ہاتھ جدوں میرے ول بدھانا چاہیا اچانک ایک خوبصورت نورانی صورت والے ایک بابا جی سامنے آئے ہیں آگے فرمایا خبردار یہ دے ول ہاتھ نہ کری تو نہیں جاندا کہ سیدہ دی ماں بنن والی خبردار یہ دے ول غلط نگاہ ول نہ ویکھی یہ دے ول غلط حرکت نہ کری پیچھے ہو جا یہ دے وچوں ایک ایسا بچہ پیدا ہوئے گا ایسا بچہ پیدا ہوئے گا جڑا اپنے زمانے دا عظیم اللہ دا ولی بن جائے گا حضرت امام محمد باقر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے فرمایا اے جابر جناب حکم ہوئے فرمایا میرے بیٹے جعفر صادق نو بلا کے لے گئے حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب آپ نو بلا کے لے آیا گیا حضرت امام محمد باقر نے فرمایا اے بیٹا جعفر اے میں کنیز خریدی ہے اس کنیز دا میں تیرے نال نکاح کرنا ہوا اے دے وچوں اللہ تینوں پتر عطا کرے گا جدا نام موسیٰ کاظم ہوئے گا اے دے وچوں اللہ تینوں پتر عطا کرے گا جدا نام امام موسیٰ کاظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوئے گا گرامی قدر حضرات 128 ہجری دے اندر 128 ہجری دے اندر آپ دی ولادت دے باسادت ہوئی اور حضرت موسیٰ کاظم دی ولادت جس تھان دے ہوئی وہ تھان بھی بڑی عجیب تھان ہے یہ تھان او جگہ ہے جتھے میرے اتھاڑے کریم آقا دی امی سیدہ آمینہ دی قبر مبارک ہے مقام ابوات ہے سیدنا امام موسیٰ کاظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دی ولادت باسادت ہوئی اور آپ دا بچپن دا زمانہ مدینہ طیبہ وچ گزریا ہوا ہے امام موسیٰ کاظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دا زمانہ مدینہ طیبہ دے اندر گزریا گرامی قدر حضرات سیدنا امام موسیٰ کاظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیسا بچپن دا حسین انداز ہے کیسا پیارا دور ہے باپ دا نام جعفر صادق ہے کہ ماں دا نام حمید ہے اپنا نام موسیٰ ہے آپ دا لقب کاظم دا معنی ہے وہ غصے نو پین والے آپ نو اگر کوئی غلط جملہ بھی غصے والا جملہ بھی کہہ دیں گے سن آپ اپنے غصے نو پی جاندے سن اسی وجہ تو آپ دا لقب مبارک مشہور ہو گیا کاظم یعنی او بندہ جڑا اپنے غصے نو پی جاندا ہے اللہ قرآن دے اندر ایویں دے بندیاں دا ذکر کر دے اللہ فرماندے وعباد الرحمن الذین یمشون علی الارض ہونا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا حضرت امام سیدنا امام موسیٰ کاظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بچپن گزاریا مدینہ طیبہ دی اندر کدی اپنے گھر آوندے نے کدی مصطفیٰ کریم دی قبر مقدس تے سلام عرض کر دے سید زادہ امام موسیٰ کاظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ حج کرنے دے ارادے نال مکہ پاک آئے یا اللہ جنہاں سبحان اللہ آکھیا نا اگلے سال جان وہ بھی حج کرنا جنہاں نہیں آکھیا وہ پیدل ہی جان پورے سارے چی جان صحیح کیوں جی پہنچتے ویسے جڑے ہون حالات جڑے تبدیلی سرکار نے لے آندے نے نا یہ تو لگتا ہے 15 سال تے حج عمر والی گل کیوں جی خواب و خیال کی رہ گئی کہ بھی پتہ نہیں جاواں گے کہ نہیں جاواں جڑے حالات ہوئے پے جنہاں کو کم اوکھا کر دیتا گیا حضرت امام موسیٰ کاظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ حج کرنے واسطے جدوں مکہ پاک چاہے نے مکے دی گلی وچوں گزرنے پے سن آپ نے دیکھیا ایک بی بی ایک گلی دی نکر تے بیٹھی ہے سامنے ایک گاں مری پئی
وہ مائی بہ کے روندی پئی دے قریب بچے بھی بیٹھے نے وہ بھی اکھاں وچوں آنسو بہا رہے ہیں امام موسیٰ کاظم رضی اللہ تعالی عنہ آپ اس عورت دے قریب ہوئے آپ نے قریب ہو کے فرمایا بی بی کی گل ہے کیوں پئی رونی ہے تیرے بچے کیوں رو رہے ہیں آندھی یہ جناب گل ہے ایسا نکاح سی خود بیوی دا سی زندگی بسر کر دے پیسہ میں ماڑی عورت ہوں میری کہاں مر گئی ہے کہاں پئی رونی ہو آپ نے فرمایا جے آنکھیں دے زندہ کر دئیے جے آنکھیں گویا امام موسیٰ کاظم میں دسیا اللہ نے اختیار سانو دیتے ہیں فرمایا جے آنکھیں اینو زندہ کر دئی بے کیا بھی ایک تے اگے گاں مار گئی تو میرے نال مذاق والیاں گلاں پہ کر رہے ہو فرمایا بی بی سن مذاق نہیں پہ کردا میں نسل رسول میں خون رسول نسل رسول اولاد رسول آپ نے فرمایا جے آنکھیں تیری اس مردہ گانو زندہ کر دئیے آگے یہ جناب ہور کی چاہیے ہے امام موسیٰ کاظم رضی اللہ تعالی عنہ شاید پہ ہو گئی 2 رکعتاں پڑھیاں 2 رکعتاں پڑھنے تو بعد اینج ہاتھ اٹھا کے اللہ دی بارگاہ تے دعا کی دی ہے اینج ہاتھ چہرے تے پھیرے ادھر ہاتھ چہرے تے آئے نے کام اینج ہلان دی ہوئی کھڑی ہو گئی کہاں جدو کھڑی ہوئی ویر کی آندی ہے تسی کون ہو فرمایا میں نسل رسول ہوں میرا نام موسیٰ کاظم ہے میرا نام سیدنا موسیٰ کاظم رضی اللہ تعالی عنہ ہے گرامی قدر حضرت سیدنا امام موسیٰ کاظم رضی اللہ تعالی عنہ آپ دے بارے وچ روایات چلے حضرت امام موسیٰ کاظم رضی اللہ تعالی عنہ دے دور دے اندر خلیفہ ہارون الرشید نے آپ بلایا جدو آپ آئے کہ ہارون الرشید نے اپنے ایک غلام نو آکھیا اے موسیٰ کاظم اس جیل میں ڈک دے جتھے 40 شیر ڈکے ہوئے کتھے کتنے شیر جتھے 40 شیر ڈکے ہوئے وہ بندہ سن کے ایک باری کم گیا کہ موسیٰ کاظم نو اتھے ڈکا نسل رسول جتھے 40 شیر ڈکے ہوئے کم گیا اور بادشاہ دا حکم سی انہیں کہا ٹھیک ہے انہیں جا کے ڈک دیتا جب بادشاہ دا حکم ملیا جا کے انہیں ڈک دیتا حضرت امام موسیٰ کاظم رضی اللہ تعالی عنہ اس جیل میں جتھے 40 درندے 40 شیر سن اوتھے ڈک کے غلام آ گیا دن گزریا جدو رات پئی خلیفہ ہارون الرشید اپنے بستر سے ستا بھی آئے اپنے بستر سے ستے اچانک عجیب ایک خواب ویکھدا ہے ایک نورانی شخصیت خوبصورت چہرے والی ایک ہستی آئی آکے فرما دینے تینوں شرم نہیں آئی تینوں شرم نہیں آئی تو میرے پتر کو جیل بھی ڈک دیتا ہے جیل بھی اس سے ڈکی آئی جتھے درندے نے جتھے شیر ڈکی ہوئے آندہ جناب تسی کون ہو فرمایا دھیان نہ لگے مینوں علی کہندے نے کی کہندے علی بس ہولی ہولی بولو سننا لگے بات کی کہندے نے علی بس پھر بولنا ذرا علی ایک شیر پڑھ لیے جو تہاڈی اجازت ہوے جو تہاڈا ذوق بھی ہوے تے پڑھ لینا نہیں تے پھر کام تے کے مک چلے سبحان اللہ ایک باری آگ سکتے ہو دیا خدا پھر بولنا ذرا ایک باری سبحان اللہ اے گوڑیا تو ہاتھ لا گیا خدا ایک باری سبحان اللہ کئی سانس کئی بڑی پیڑ پہ جاتی ہے ذکر علی کریے مولا علی دا نام لئیے تو کئی علی علی کرتے جاؤ نا تو متھے بٹ پہنتے جاتے تو میں پھر سب کو خوش ہو کے کرنا کیونکہ سرکار علیہ السلام دا فرمان ہے فرمایا مومن تے منافق دی پہچان کرنی ہوگی تو ذکر علی چھڑ دے ذکر علی سن کے جب متھے بٹ پہ جاؤ سب پکی گل ہے منافق تو جب ذکر علی سن کے چہرہ گلاب دے پھول دی طرح کھڑ جائے
سمجھو پکا مومن بیٹھا جی پکا مومن بیٹھا تے ذکر علی کرنا ہے تے گوڑیاں تو ہاتھ لا کے کرنا ہے بڑی بڑھے بندے جویں مرضی بہ جاؤ اور جوان جڑا بندہ گوڑے پھڑ کے بیٹھدا مینوں بڑا غصہ چڑھدا ہے کہ یار تو جوان ہو کے گوڑے پھڑ لا تے کشمیر کنے فتح کرنا ہے مل کے میرے نال آکھو سمیں بولی سمر بولا علی مولا ادھر مل کے آکھو ذرا سمیں بولی سمر بولا ایک دو بندے ہیں جنہاں دے ہونٹ نہیں بہلدے اللہ ہی جانے کیوں نہیں
قسم اس کائنات کے اندر جتنے بھی گھرانے نے بد تو بد گھرانے ہون گے رب کعبہ دی عزت کی قسم جنیاں شاناں تے عظمتاں دے مقام والا میرے نبی دا گھرانہ ہے کوئی گھرانہ ایڈی اونچی شان والا نہیں نبی کا رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ پاک میں زندگی گزاری پھر ایک ویلا آیا جب بغداد آ گیا بغداد شریف کی سرزمین تے آپ نے وقت گزاریا بغداد شریف وچ رہے اور بغداد کے اندر اج بھی ایک محلہ ہے ایک جگہ جنوں کیا جاتا ہے قاسمین جگہ دا کی نام ہے قاسمین اس جگہ دے ہوتے حضرت امام موسیٰ کاظم دا مزار پرنوار ہے کاظم الحمدللہ 2 مرتبہ زیارت کی تھی میں حضرت امام موسیٰ کاظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ مزار پرنوار عجیب رونقان خدا دی قسم ہے عجیب معاملات نے اٹھے سیدنا امام موسیٰ کاظم رضی اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ نے امام موسیٰ کاظم کو ایک پتر عطا کیتا جدا نام رکھیا علی کی نام رکھیا علی بولی اللہ کی نام رکھیا علی پھر بولو اللہ کی نام رکھیا علی اچھا سننا موسیٰ کاظم دے ابا جی دا نام ہے امام جعفر صادق پتر دا نام ہے علی دنیا آپ لوگ کہہ دیئے امام علی رضا کی کہتی ہے امام علی رضا کی کہتی ہے امام علی رضا اور بغداد شریف کے اندر ایک محلہ ہے جنہوں کہتے ہیں کرخ الکرخ اس الکرخ محلے کے اندر ایک قبرستان ہے بڑا بڑا اس قبرستان دا نام ہی الکرخ دا قبرستان اس قبرستان کے اندر ایک بہت بڑا مزار ہے بہت بڑا وہ صدر صدام حسین نے بنوایا سی اور وہ مزار کی جڑی شکل ہے نا وہ کشتی نما ہے مزار کشتی کی طرح بنایا بڑا خوبصورت مزار اس مزار کے اندر ایک اللہ دا ولی لیٹے ہے جنہ دا نام حضرت سیدنا معروف کرخی رحمت اللہ تعالی کی نام ہے معروف کرخی رحمت اللہ تعالی یہ حضرت معروف کرخی رحمت اللہ تعالی آپ جا کے خادم محسن حضرت سیدنا امام علی رضا دیا سبحان اللہ انہوں نے خدمت کچھ رہے کہ معروف کرخی رحمت اللہ دا مزار جس جگہ تے بنا اس سے جگہ تے ہی آپ کا کارسی معروف کرخی رحمت اللہ تے اس گھر کے اندر امام علی رضا ہوندے سے اور آج بھی وہ دروازے تے خیر بند ہو گئے لیکن انہوں نے تھوڑے جب نشان دیتے ہیں کہ اس جگہ تو دروازہ سی جس دروازے جو لنگ کے حضرت امام علی رضا ہوندے سے امام موسیٰ کاظم رضی اللہ تعالیٰ کے نفس جگر امام علی رضا رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دے ہاتھ دے اسلام قبول کرنے والی شخصیت معروف کرخی رحمت اللہ علیہ حضرت امام علی رضا دی بارگاہ وچ آندے رہے جاندے رہے کہ دن فرمایا حضور میری ایک تمنا ہے فرمایا کہ حضور میں آن جان والا سلسلہ بند کرنا چاہتا ہوں فرمایا تو کرنا کی چاہنا حضور میرا دل ہے کہ تہاڈے کول ہی ڈیرا لا دوں پیر دے بوئے تے بیٹھا رہو فرمایا بہ جا تے حضور میں ایک نوکری لینا چاہنا فرمایا کہ سرکار میری ڈیوٹی لاؤ میں جتیاں میری ڈیوٹی لاؤ جتنے تہاڈے نالین پہ ہوندے نا میں اوتھے رہاں فرمایا اوتھے کی کرے گا حضور جدو تسی اپنی نالین اتارو کرو گے نا کہ میں نالین چک کے ایک سائڈ سے رکھا اے آج بھی تسی دیکھیا کو اللہ دا ولی آئے بزرگ آئے کو عالم دین آئے کچھ نوجوان ہوندے نے عقیدت والے جڑے نالین اٹھا کے سائڈ سے رکھ لیں کون جو رکھ دے نے سائڈ سے کون جی نہیں رکھ دے کون اٹھا کے ایک سائڈ سے رکھ دے کہ عقیدت والے لوگ بڑے پرانے ٹرے ہوندے تے کئی جڑے بالکل خوش ہوندے نے اندروں باہروں ہے ویکھو کی کر رہا ہے جتی چکے کدھر پہ جا پھر لے اور سن
موسیٰ کاظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا بیٹا امام علی رضا انہاں دا کام سی جدوں اپنے پیروں تے جُتی لاندے سن یہ معروف کرکی رحمت اللہ علیہ اگے ہو کے اپنے پیر دے جوڑے پڑھنے جوڑے پڑھ کے نا اپنے سر تو لانی اپنی پاگ سر تو پاگ لا کے نا تے پیر دی جُتی سر دے رکھ کے انہیں پاگ بانگ چھڑنی معروف کرکی رحمت اللہ علیہ اپنے پیر دے نالین سر دے رکھ کے اتنے پاگ بانگ دے کرنی زندگی گزر دی مہینہ گزر گیا 2 مہینے گزر گیا سال گزر گیا کئی سال بیت گئے عادت یہ جو پیر نے جوڑے لانے لاگ رکھنے مرید نے چکنے سر طرح کے اسے کپڑا بننے سالہ سال گزر گیا دوپہر دا ٹائم ایک دن حضرت امام علی رضا آپ اندر تشریف لے گئے کچھ بندے آئے آ کے کہنے لگے معروف اسی بڑی دوروں آئے ہیں کہ سانوں امام صاحب نے کام میں ملاقات ہو سکتی فرمایا بھی دوپہر دا ٹائم ہے آپ کیلولا فرما رہے ہیں آرام کر دے پہ دوپہر دا جڑا سونا ہوتا ہے نا کیلولا کہنا فرمایا آپ آرام کر دے پہ تسی کو 2-4 گھنٹے بعد آپ ہے جدو آپ اٹھن گے انہوں نے کیا اچھا اٹھن گیا اچھا تے گھڑیاں لگیاں پھر آ گیا اسی ملنا چاہنا فرمایا تسی اگے بھی آئے تمہیں دسیا بھائی آپ ستے کئی مرید بھی ایڈے کالے ہوتے ہیں آتے ہیں اسی پیر دے بوئے تے جائیے پیر پہلے بوئے جو نکل کے کھلوتا ہوئے ساڈے استقبال کیوں جی جدید دور ہے نا انہوں نے آکھیا جناب سانو بڑا ضروری کام ہے فرمایا ضروری کام ہے پر پیر بھی انسان نے انہوں نے سونا ہوتا ہے رات میں عبادت کرتے ہیں جنہیں ستے اسی پھر آئے انہوں نے کہا پھر آمد کا کی فائدہ جب صاحب کو رڑ گیا معروف کا کی کہتے ہیں کیا کرنا چاہتے رڑ کی گیا مطلب کی پاٹا انہوں نے کہا یار ساڑھے جنہیں کارنے نہ ہو دریائے دجلہ دے کنارے تھے دریائے دجلہ دے کنارے تے دریائے دجلہ چاہ گیا سلاب پانی زیادہ آ گیا تے جے ایک اور 4 گھنٹے لنگ گیا تے دریا سارے ہمیں کار بہا کے لے گیا اسی آئے ہیں وہ امام علی رضا موسیٰ کاظم دا پتر ہے تے نسل رسول ہے یہ نسل رسول ہے انہاں دی بارگاہ چاہیا بھی اللہ دی بارگاہ جو دعا کریں شاید پانی ساڑا راہ چھٹی جائے تے تاں یا تے تو ساڑا ملاقات ہی نہیں ہوندے ہوندے حضرت معروف کرکی رحمت اللہ علیہ نے جب جملہ سنیا تے چہرہ جلال میں سرخ ہو گیا فرمانے نے وہ ایڈا نکا جا کام تے میرے پیر نو سنانا واسطے آ گیا جاؤ جا کے دریا دے کنارے تے کھلو گیا کہو دریا کہنو معروف کرکی دے سیدہ واسطے پیچھے ہو جاؤ کہنو معروف کرکی دے سیدہ واسطے پیچھے ہو جاؤ کتب تواریخ لکھے آ کہتے ہیں کہ چلے گا بندے بھی یقین تعالی سے چڑھ گیا جا کے انہاں دریا دے کنارے تے کھڑے ہو کے ان کیا پانی پیچھے ہو جائے ان جہڑیاں جی میں غلام پیچھے ہٹ جائے ان جہڑیاں جی میں غلام پیچھے ہٹ جائے 5-7 10 دن تو بعد وہ بندے پینڈو جو پھر آئے امام علی رضا دی بات کہتے ہیں حضور اس دن جے معروف نہ ہوندا تے اساں رڑ جانا سی سب کچھ جاننے کے باوجود فرماتے ہیں میں سمجھا نہیں کہ کی نہ ہوندا انہوں نے کہا سرکار اسی آئے سا پانی زیادہ آ گیا تواڈے کول آئے تسی ستے پیسو اساں معروف کو آ گیا انہیں آکھیا جاؤ دریا دے کنارے تے کھڑے ہو گیا کو اور جاؤ تے معروف دے سر دا واسطہ پیچھے ہو جاؤ اساں کیا تے پانی پیچھے ہٹ گیا حضرت امام علی رضا تے موسیٰ کاظم دے پتر نے اینڈ دیکھا جلال دے نال معروف کرکی بولو فرمایا معروف ایک قدرت دے کماں میں جو تو بھی ہاتھ پانے شروع کر دیتے ہیں کہ تو بھی ان قدرت دے کماں ہاتھ پانے شروع کر دیتے ہیں معروف کرکی نے ہاتھ بننے کہتے ہیں سونے ہاتھ نہیں پاندہ سال ہاں سال گزر گیا تو آنے جوڑے چوک کے سر رکھ کے پاگ بندہ پیا کہ میں کیا آج ویلا آیا دیکھا کہ صحیح یہ سیر سیری ہے کہ رش کے عرش بھی بنایا کہ نہیں ہے سرکار میں دیکھ لیا اور علماء نے لکھا خدا دی سبھی تو کہتے میری ایک کتاب آ رہی انشاءاللہ 3-4 دن کے اندر اس کے اندر میں پورے تفصیلی طور پر حضرت معروف کرکی رحمت اللہ علیہ آپ دے حدات لکھے نے آپ دے ملازم کے یہاں عجیب روحانیت اور ایک او معروف کرکی رحمت اللہ علیہ نے جنہ کی قبر دے کول بیٹھ کے حضور غوث پاک جلے کاٹ دے جڑے دا کی مقام ہوئے گا جنہی قبر دے غوث پاک ورگی ہستیاں بیٹھ کے جلے کاٹ دیا حضرت امام احمد بن حنبل ورگی ہستیاں جنہاں دے قبر دے بیٹھے ہیں اور علماء نے لکھیا فرماتے ہیں حضرت سیدنا معروف کرکی رحمت اللہ علیہ انہاں دی بارگاہ جا کے اوتھے جڑی دعا کرو اللہ قبول فرما لیتا ہے حضرت سیدنا معروف کرکی رحمت اللہ علیہ
ایک خادم نے حضرت امام علی رضا دے علی رضا پتر موسیٰ کاظم دا سوچو یار جنہیں پتران دے خادمہ دیا شانہ نے جنہیں دے پتر دے خادمہ دیا شانہ نے پھر امام موسیٰ کاظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مقام ہوئے گا حضرت سیدنا امام موسیٰ کاظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ عراق کی سرزمین قاسمین دے اندر آپ کا مثال باکمال ہویا اور آپ دی قبر مبارک آج بھی قاسمین دے اندر موجود ہے دنیا جاندی ہے جا کے آپ دے مزار پرانوار کی زیارت کر دی ہے میں آخر کے اندر ایک چھوٹا یا پیغام ایک عرض کرنا چاہنا آج سفر اور مظفر دی کتنی تاریخ ہو گئی جی 15-16 ایک جمعہ 28 تو پہلے آنا سفر اور مظفر کا جڑا آخری جمعہ ہونا ہے تو اس جمعے میں میں ذکر کرنا نواسہ رسول سیدنا امام حسن مجتبی دا میں اپنی ساڑھے قلعہ دیدار مصطفیٰ دی مرکزی ملاد کے بیٹھیے میں آگے گزارش کی سی کہ یارو امام حسین دا کسی ذکر کرنے ہیں تو امام حسن دا بھی سامنے ذکر کرنا چاہیے میں انہوں نے کیا سی کہ کسی دا کوئی ٹائم لے کے نہ بھی ہونا دا کوئی ذکر پاک ہونا چاہیے مگر وہ شاید تھوڑا جاتا دیر نہیں ہو سکیا لیکن سفر اور مظفر کا آخری جمعہ جڑا آئے گا نا انشاءاللہ اس جمعے دے اندر حضرت سیدنا امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دے فضائل اور آپ دے واقعات انشاءاللہ میں جناب دے سامنے عرض کروں گا کہ ربیع الاول شریف کے والے میں جڑا جناب دے سامنے پیغام دینا چاہنا آج تو کچھ سال پہلے جنہوں میں باہر مدینہ مسجد چکا سا البندوز آپ کے تو لے کے 7-8 تک جنہوں میں تھے رہا تقریباً کار محفل ملاد دیتا سا کار سرکار کا ذکر پاک دیتا سا ملاد سے یہ محفل لیکن میں آؤں نا 3-4 سال تو میں دیکھ رہا بالکل نہ جی ذوق ہی کوئی نہیں رہ گیا کوئی محفل کار دے وچ کوئی کرواندہ ہی نہیں میری گزارش ہے کچھ ضروری نہیں کہ کسی باہروں کو بڑے نعت خواہ کے بڑے خطیب بلا کے ہی ذکر پاک کرو اپنی اولاد کو سامنے بٹھا کے نعت کے ہوندی ہوئے گی نا کسی پتر کی بٹھا کے نبی پاک کی ذات کے چند وہی درود شریف پڑھ کے کوئی شرینی بنا کے غریباں کو کھوا دیا جو سمجھا جائے ذکر ملاد کر لیا اس طریقے دے اپنے گھر کے اندر ذکر ملاد دیا محفلاں سجاؤ میں ایک اعلان ہے میں ہر سال میرے والد گرامی رحمۃ اللہ علیہ جڑا سالانہ ختم پاک ہوتا ہے وہ 13 فروری انگریزی کی تاریخ سی 13 فروری لیکن اسلامی مہینہ جڑا سی وہ سی یکم ربیع الثانی سی جدن انہوں کا مثال ہوا تو میں اسلامی تاریخ کے پیش نظر ایس سال جڑا نا ختم پاک تھوڑا جا چینج کیتا ہے اور یکم ربیع الثانی آ رہی ہے 7 نومبر غالباً بروز اتوار آ رہے ہیں تو میں گزارش کروں گا اگر کوئی احباب کو جلسہ وغیرہ رکھنا چاہے پچھلے سال بھی ایسا ہی ہویا سی کہ ادھر والد صاحب کا ختم سی کہ ایتھے کسی بیلیاں کو یاد آ گیا بھائی اسی مارکی کا بھی افتتاح کرنا ہے تو اس دنوں بڑا مجمع ڈسٹرب ہوا سا تو 7 نومبر کا دن چھڑ کے باقی جڑا دن مرضی رکھ لیا جائے اللہ میری بڑی حاضری قبول و منظور فرمائے وما علینا الا البلاغ